سلامونه کتونکو ظهیر یوسف زئی د RFI سپیشل سره ستاسو بدرانه خدمت کې حاضر یم. د پاکستان نیوکلیر سوسایټي په 1990 کې جوړه شوه. د پاکستان اټمی انرژي کمیشن او نورو استراتیجي ادارو نه ریټایر شوي انجینرانو او کارپوهانو دا تنظیم ډیر فعال دی. دا سازمان د ملکی اټمی ټکنالوژي د سولهیزي کارولو په اړه عامه پوهاوی لوړوي او د اکاډمیک او صنعت ترمنځ دواړه اړخیزو اړیکو په جوړولو کې رول لوبوي. د پاکستان نیوکلیر سوسایټي صدر ډاکټر محمد طاهر خلیق او نائب صدر وقار احمد بٹ په خاصه توګه فعال دي. په کراچۍ کې د رابطه فورم انټرنیشنل په پروګرام RFI ټاک کې د RFI فورم انټرنیشنل مشر نصرت مرزا سره په خبرو کې د پاکستان نیوکلیر ریګولیټري اتھارټي پخوانی مشر انور حبیب، د PNS ډاکټر محمد طاهر خلیق او نائب صدر وقار احمد بٹ د اټمی ټکنالوژي د سولهیزي استفادې او په ملي پرمختګ کې د هغې د رول په اړه تفصیلي بحث وشو. د پاکستان نیوکلیر ریګولر اتھارټي جوړولو او فعالیت په اړه د ادارې پخوانی چیئرمین انور حبیب په خپل وینا کې داسې وویل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی نیوکلیر ایکٹیویٹی ہے وہاں ریگولیشنز بہت ضروری ہیں، کیونکہ انسان کی ایک آئی وڈ سے ایک عادت ہوتی ہے کہ جو بھی ایکٹیویٹی وہ کر رہا ہے وہ اس سے بڑھ کر اس سے آگے جائے اور دیکھے کہ اس میں مزید اور کیا کیا جا سکتا ہے. اینڈ سم ٹائمس دا more the dangerous activity or the more the risk is involved in that, it needs to be regulated in a better manner. اور تمام ریگولیٹری اتھارٹیز کا یہی مقصد ہوتا ہے، اور کیونکہ نیوکلیر فیلڈ میں رسک زیادہ انوالوڈ ہوتے ہیں اس لیے ان پہ ریگولیشنز بھی زیادہ بہتر طور پہ ہونی چاہیے، اور اسی وجہ سے نیوکلیر ریگولیٹری اتھارٹیز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں جہاں بھی نیوکلیر کا کام ہوگا. وجہ آپ لوگوں کو میرا خیال ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ ریڈیشنز آر ہارمفل، اور جہاں بھی ریڈیشنز ہوں گی ان کو کنٹرول مینر میں یوز کرنا ہوگا، کیونکہ کوئی بھی چیز اگر کنٹرول مینر میں استعمال ہوتی ہے تو اس کا فائدہ ہے، اور اگر ان کنٹرول مینر میں استعمال ہوگی تو اس کا نقصانات ہو سکتے ہیں. پاکستان نیوکلیر ریگولیٹری اتھارٹی، یا آپ یہ کہیں کہ سیفٹی، ہمیشہ سے نیوکلیر فیلڈ میں امپورٹنٹ رہی ہے، اور اسی وجہ سے جب پاکستان اٹامک انرجی کمیشن بنا تو اس کے ساتھ ہی سیفٹی ایکٹیویٹیز کو فروغ دینا شروع کیا گیا. اور 1970s میں ایک نیوکلیر ریگولیٹری یا نیوکلیر سیفٹی ڈویژن بنایا گیا اٹامک انرجی کمیشن میں. اس کے بعد جیسے جیسے ایکٹیویٹیز اٹامک انرجی کمیشن کی بڑھتی گئیں، اس ادارے کو فروغ دے کر ایک ڈائریکٹریٹ بنا دیا گیا 1984 میں. اور اس کے بعد مزید جیسے جیسے چیزیں بڑھیں اور دنیا میں کام یہ بڑھتا گیا اور کنڈیشنز آتی گئیں، تو پاکستان کو نیوکلیر سیفٹی کنونشن ایک بنا، اس کو سائن کرنا تھا، اس ایگریمنٹ پہ پاکستان نے آنا تھا. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ کی ریگولیٹری اتھارٹی ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہو یوزرز اور ورکرز سے، یا جو اس کو فروغ دے رہے ہیں جس طرح اٹامک انرجی کمیشن، اس سے ایک ادارہ ڈیفرنٹ ہو. تو اس لیے نیوکلیر ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام 2001 میں ہوا. انڈیا میں کافی عرصے تک ریگولیٹری بورڈ تھا، اور اس ریگولیٹری بورڈ کا جو چیئرمین تھا وہ نیوکلیر ریگولیٹری انڈیپینڈنٹ نہیں تھا. یہ امپورٹنٹ بات ہے. پاکستان میں یہ انڈیپینڈنٹ، ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ایک اتھارٹی بن گئی، جو کہ 2001 میں جس کا قیام ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مقاصد بھی بہتر طور پہ لوگوں کو بتائے گئے. تو فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ اس کا ویژن کیا تھا یا کیا ہے. تو سب سے پہلے یہی ہے کہ پاکستان میں نیوکلیر ریگولیٹری اتھارٹی have to become the best of all the authorities among in the world. اور الحمدللہ پاکستان میں اس عرصے میں نیوکلیر ریگولیٹری اتھارٹی نے جو کام کیے اس کو ساری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے، اور IAEA میں اسپیشلی پاکستان نیوکلیر ریگولیٹری اتھارٹی کا ایک اچھا مقام ہے.
اور اسی وجہ سے اب جو کنونشن جو نیکسٹ ہو رہا ہے اس میں پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین کو اس کا صدر منتخب کیا گیا ہے. جو بیسک ویژن ہے وہ یہی ہے کہ یہ ریگولیٹری اتھارٹی دنیا میں ورلڈ کلاس ریگولیٹری اتھارٹی ہو, اور اس وجہ سے جو سب سے اہم چیز ہے وہ مین پاور ہے, اور سب سے زیادہ توجہ اس کی مین پاور پر دی گئی, جس میں میرٹ از آن دا ٹاپ. د پاکستان نیوکلیر سوسائٹی مشر ډاکټر محمد طاهر خلیق د تنظیم جوړولو موخې بیان کړي او ویل پاکستان نیوکلیر سوسائٹی جو کہ تقریباً 32-33 سال پرانی ہے, اس میں سب سے زیادہ اس کی جو مین مقصد وہی ہے کہ ہم پبلک میں اویئرنیس پیدا کریں نیوکلیئر ریڈیشن یا نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی اپلیکیشن جو ہے نا, یوزفل اپلیکیشن ہماری پبلک کے لیے, اس کی اویئرنیس. ایک تو یہ کہ ریگولیشن, دوسری چیز اویئرنیس پیدا کرنا. پہلے جا کے آپ اویئرنیس پیدا کریں, پھر ریگولیشن کے لیے وہ لوگ تیار ہوں کہ ان کو ریگولیٹ کیا جائے. تو اس میں اویئرنیس ہمارا بہت زیادہ, ہمارا پروگرام جتنی بھی یونیورسٹیز میں چل رہے ہیں, آفس وہ انسٹیٹیوٹس وغیرہ میں جگہ تو اس میں ہم ریڈیشن کی اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں کہ ریڈیشن کی سیفٹی اور سیکورٹی کے حساب سے بھی, اور اس کے عام پبلک میں اپلیکیشن کے حساب سے بھی. تو ہمارا یہ پروگرام جب سے ہم 4 سال سے ہماری یہ کونسل چل رہی ہے, بہت زیادہ جو ہمیں اس وقت کیا نام ہے لوگوں نے سپورٹ کیا, پبلک نے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے سوشل میڈیا نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے کہ ہم پیغام اپنا دوسروں تک بہت آرام سے پہنچا سکتے ہیں. ډاکټر محمد خالق د سکولونو او کالجونو زده کوونکو د تنظیم برخه جوړولو په اړه وویل چې موږ به د ملک ټولې تعلیمي ادارو ته ځو او دلچسپی لرونکي ذهین زده کوونکي به د ادارې برخه جوړو. فزیکلی وزٹ جو ہے پورے پاکستان میں کرتے ہیں, پورے یونیورسٹیز میں اور ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس وغیرہ میں, ڈپارٹمنٹس میں جاتے ہیں, اور اس میں ہم پیغام پہنچاتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوا کم سے کم صرف 1 سال میں ہمارے 1300 سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہمارے ایسوسیٹ ممبر بنے, اور ابھی تیزی سے جو لائف ٹائم ممبرز ہیں ان کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ہم انٹرنیشنل کانفرنسز وغیرہ کرتے ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس چیپٹرز اور ینگ یوتھ ان نیوکلیئر چیپٹر بنائے ہوئے ہیں, جہاں پہ 35 ایئرس سے کم جو لوگ ہیں تک کے لوگ جو ہمارے لائف ٹائم ممبرز ہیں اس کے ممبر ہیں, ان کے حساب سے ہم ایکٹیویٹی کریں, ان کو انکریج کریں اس فیلڈ کے لیے. تیسری چیز ہے ویمن ان نیوکلیئر. اب اس میں ویمن ان نیوکلیئر سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ جب ویمن ان نیوکلیئر کے جو ممبر ہیں ہمارے پاکستان سوسائٹی کے, وین کے ممبر ہونے کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے نا اب اپنا یہ سمجھتے ہیں نیوکلیئر کا, وہ اپنے کمپٹیشن میں آ رہے ہیں لوگ, وہ اپنی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. جیسے ہماری انٹرنیشنل کانفرنس ہوگی ایون کی 25-26 نومبر کو, تو وہ جو ہے نا اس میں پورا ایکٹیویٹی لیں گے, وہ انٹرنیشنل کانفرنس سے پہلے. تو یہ ہم نے چیپٹرز بنائے, اور مزید بھی ہم چیپٹرز بنانے والے ہیں مختلف یونیورسٹیز کے درمیان. یہ پاکستان کی واحد سوسائٹی ہے جس میں نیوکلیئر کے علاوہ پاکستان کے تمام فیلڈ کے انجینئرز اور سائنٹسٹ اس کے ممبر بن سکتے ہیں, تمام فیلڈز کے. د پاکستان نیوکلیر سوسایټي نائب صدر د نیوکلیر په میدان کې د میرمنو ګډون ستاینه وکړه او ویل چې زموږ نجونې ډېر صلاحیتونه لري. اصل میں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے کافی دیر پہلے سوچا کہ خواتین نیوکلیئر کے فیلڈ میں بہت تھوڑی ہیں, آئی اے والوں نے. تو یہ کچھ 30 سال پہلے ایک فورم بنایا انہوں نے, ویمن ان نیوکلیئر گلوبل, مطلب دنیا میں سارے نا, اس کے کوئی میرا خیال ہے کہ 25-26 ممالک سے خواتین اس کے ممبر ہیں. پاکستان بھی اس کا ممبر بن گیا. شروع میں تو خواتین بڑی ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کرتی رہیں. ریزن یہ تھی کہ وہ تھوڑی سی فنڈنگ کر دیا کرتے تھے. ابھی ریسنٹلی جو ان کی سیکریٹری ہیں میکسیکو سے ہو کے آئی ہیں, تو ڈاکٹر سمرین ہے, تو ابھی ریسنٹلی ہو کے آئی ہیں, اور اتنا اچھا ان کا تھا وہاں پہ لیکچر وغیرہ, اور اس کا بھی سے فیڈ بیک آنا شروع ہے کہ پاکستان میں تو ان کو بہت پروموٹ کیا جا رہا ہے. وقار احمد بٹ په روانه میاشتې 25 او 26 نومبر په اسلام آباد کې کیدونکي نړیوال کانفرنس ډېر مهم وګرځاو. تو ابھی یہ 25-26 کو جیسے طاہر صاحب نے ذکر کیا, فرسٹ ٹائم ان پاکستان ویمن ان نیوکلیئر کی انٹرنیشنل کانفرنس. تو 3 جو خواتین ہیں فورن سے آلریڈی کمٹ کر چکی ہیں, ایک ویانا سے ہیں, ایک ایجپٹ سے ہیں, ایک جو ویمن ان کا جو یوتھ سیکٹر ہے وہ بڑا امپارٹنٹ ہے. تو اس کے لیے ہم نے کچھ پہلے میٹنگز بھی کی. اب ماشاءاللہ نئی جو ینگ لڑکیاں ہیں وہ بھی اس کے ممبر بننا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ ایک بڑی ایکٹیویٹی ہے جو انشاءاللہ اسلام آباد میں ہوگی. بڑی تعداد ممبر ہماری بن گئی. ابھی یہ ہم نے کیا کہ جتنے ہمارے پاکستان نیوکلیئر سوسائٹی کے لائف ٹائم ممبرز ہیں, اس میں جتنی خواتین تھیں ان سب کو آٹومیٹیکلی ہم نے اس کا ممبر بنا دیا. وقار احمد بٹ په بېلابېلو موضوعاتو کیدونکي کانفرنس افادیت په دې ټکو کې بیان کړو. ان کو انکریج کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا کہ آج تک جن کو سول اوارڈ ملے ہیں
ہمارے اس مطلب لائف ٹائم ممبر میں سے ان سب کو وہاں پہ انشاءاللہ آنر کریں گے, وہاں ان کو سرٹیفکیٹ وغیرہ دیں گے, اور جتنی ہماری سینئر خواتین ہیں ان کو بلا کے ایک سیشن, پیرلل سیشن کریں گے. خواتین فارن سے بھی آئیں گی, ادھر سے بھی ہوں گی. تو یہ ایک جو ہمارا سیگمنٹ ہے یہ آگے بہت بڑھے گا اور بہت ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں. وقار احمد بٹ د بیلابیلو شارونو چیمبر آف کامرس او د پاکستان نیوکلیر سوسایټي ترمنځ د همکارۍ په اړه وویل چې دا د کارپوهانو وړاندیزونه راوړي کوم چې اړوند ادارو ته لیږل کیږي. تو ہم نے ہر فیلڈ کے نا جی ایکسپرٹ وہاں کے بلا کے تو ان کا بتایا کہ بھئی ایس ڈی جیز میں رول آف نیوکلیر ٹیکنالوجی کس کس میں اچیونگ ایس ڈی جیز وغیرہ, اور اس کی پھر ریکمنڈیشن تیار کی جاتی ہیں. جیسے واٹر کا ہم نے کیا تو بہت زیادہ اس میں کہ بھئی پانی کے جو مسائل ہیں تو کس طرح ان کو ٹیکل کیا جاتا ہے, پھر آگے گورنمنٹ کو بھیجے جاتے ہیں. آگے دیکھیں امپلیمنٹیشن تو ان کا ہے, ہماری تو ایک ویسے نا ایڈوائزری باڈی ہے جو سارا کر کے کمپائل تو بھیج دیتی ہے. اور پچھلی جو ہم نے کانفرنس کی تھی اس میں سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر جو نیوکلیر ٹیکنالوجی کا رول ہے اس میں بھی ایسے ہی کیا. تو یہ جو چیزیں تھوڑا سا اویئرنیس بھی ہو جاتی ہے, اس کا پھر فائدے بھی کچھ ہوتے ہیں, پھر کچھ نہ کچھ سیریس اس کو لیا جاتا ہے. مطلب اس میں ہم نے جو منسٹرز تھے اس وقت ان کو بلایا اور ہم اس وقت خرم دستگیر تھے جن کو ہم کلوزنگ انوگرل میں تو مشاہد حسین سید صاحب آئے تھے, مشاہد حسین سید. تو آگے جا کے تو پرابلم تو وہی آتی ہے امپلیمنٹیشن وغیرہ کی. تو اس طرح کر کے ہم نے تو ابھی بھی انشاءاللہ یہ جو کانفرنس ان کی ہوگی ویمن کی, اس میں بھی ہم نے یہ کہ جتنی خواتین ہماری سینئر ہیں, ریٹائرڈ بھی ہیں اور جو ان سروس ہیں, ان سب کو انوائٹ کیا ہوا ہے, اور وہاں پہ بھی ساری جو ان کی رائے آئے گی وہ آگے پہنچائیں گے. د پاکستان د نیوکلیر ریګولیټري اتارټۍ پخوانی مشر انور حبیب وویل چې د اټمي انرژۍ ترڅنګ باید د چاپیریال دوستانه انرژي هم وکارول سي. اوسنی د سموک ستونزه تر یو حده په همدې ډول حل کېدلی سي. هغه د پاکستان د ټولو اټمي پاور پلانټونو تحفظ مثالی وګرځو. بیسک مقصد جو ریگولیٹری اتھارٹی کا ہے وہ ہے ٹو پروٹیکٹ فرام دا ہارمفل افیکٹ آف ریڈیشنس. ٹھیک ہو گیا. آف دا پبلک, دا ورکرس اینڈ دا انوائرمنٹ. یہ تینوں چیزیں, یہ بیسک چیز ہیں کہ آپ نے بچانا ہے ورکرس کو, پبلک کو اور انوائرمنٹ کو. اسی لیے نیوکلیر کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں یا پاور کی اگر آپ بات کریں تو یہ انوائرمنٹلی سیف ہے. اور آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں انوائرمنٹ کی حالت یا جو اسموگ وغیرہ کا جو ہے, اگر نیوکلیر کے اوپر زیادہ ترجیح دی جائے تو یہ کم ہو سکتا ہے اور کم ہو جائے گا, اور اس سے کوئی جو کاربن یا اس قسم کی وہ گیسز نہیں ایمٹ ہوتی. تو اس وجہ سے انوائرمنٹ کو یہ سیف رکھتا ہے. دوسرا مقصد جو میں بتانا چاہتا تھا کہ جو سیفٹی اور ریلائبلٹی کی جو بات کرتے ہیں آپ ریگولیشنز کی وجہ سے, اس کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ اکنامکس ہے. کہ جتنا آپ سیف رکھیں گے آپ کے پلانٹس وہ زیادہ اکنامیکل ہوں گے, زیادہ لانگ لاسٹنگ ہوں گے. اسی لیے آپ یہ دیکھیں نیوکلیر پاور پلانٹس کی لائف 40 سے 60 سال ہوتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ریگولیٹری اگر جتنی بہتر ہوگی ریگولیشنز, اتنے ہی آپ کے پلانٹ زیادہ اکنامیکل ہوں گے, زیادہ سیف ہوں گے. مقصد کیا ہے؟ پبلک ٹرسٹ, کہ لوگوں کو اس کا اعتبار ہوگا کہ یہ چیز ٹھیک ہے. ډاکټر محمد طاهر خلیق او وقار احمد بٹ په پنسټیک کې د آیسوټوپ تولید د کرونا ناروغۍ په دوران کې یو لوی بریالیتوب وباله. بہت بڑا کارنامہ ہے آئسوٹوپس کا, اس لیے کہ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے کینسر جو بھی ہاسپٹلز ہیں ریڈیشن سورسز یوز کرتے ہیں تو سورسز باہر سے منگوانا بہت مہنگا بھی پڑتا ہے, بہت مشکل بھی ہے. تو یہ ہم پاکستان کے تقریباً جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہاسپٹلز وغیرہ کی ریڈیشن کی جہاں پہ آئسوٹوپس کی ضرورت ہوتی ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. پہلے یہ جو مولیبڈیلم 99 ہے یہ بہت امپورٹنٹ, تو یہ ساؤتھ افریقہ سے آتا تھا. اب کبھی کنسائنمنٹ لیٹ ہو گئی, وہ بیچارے مریض بیٹھے انتظار کر رہے ہیں ہاسپٹل میں, دوائی نہیں آ رہی جی. اس کے بعد یہ سارے کے سارے آئسوٹوپ پنسٹنگ میں بننے شروع ہوئے. آیوڈین 131 جو تھائرائڈ گلینڈس کے لیے وغیرہ ہوتی ہے, جیسے سرسری کا ذکر کیا ہے, کچھ ایسے ریڈیو آئسوٹوپس ہیں جن کی ہاف لائف بہت تھوڑی ہے, آورز میں, وہ باہر سے تو آپ منگوا ہی نہیں سکتے. اس کی 4-5 ہاف لائف گزریں گے وہ تو ڈیڈ ہو جائے گا. تو ہمیں مجبوراً بنانے پڑتے, اور سارے بہت سکسیزفلی. مجھے خود آنر ہے کہ میں نے اس ریئیکٹر کے اندر کوئی 28-29 سال کام کیا ہے, اور وہیں پہ سارے ریڈیو آئسوٹوپس وغیرہ بنتے تھے, اور بالکل انٹرنیشنل کوالٹی کے. اور کہیں بوتھ میڈیکل میں بھی اور ایگریکلچر میں بھی اور انڈسٹری میں بھی یہ سارے ریڈیو آئسوٹوپس وہاں پہ یوز ہوتے ہیں. د پاکستان د اټمي ټولنې نائب صدر
د स्मोक په کنټرول کې د چین مثال ورکړ او ویل جیسے چائنا کے اندر انہوں نے یہ کیا ہے جی کہ کچھ ٹاورز وغیرہ بنا کے تو اس میں اسموک کا ہے نا جی اس کو کنڈینس کرتے ہیں، کنڈینس کر کے اس کے اندر جو کاربن بلکہ اس سے بہت یوزفل رپورٹس یہ ہیں کہ وہاں سے تو ڈائمنڈ بنا رہے ہیں اس سے جو اس کے نکلتے ہیں کاربن تو وہ ظاہر ہے اس طرح ہوتی ہے، بنا یہ قیمتی چیز ہے. وقار احمد بٹ د وړو اټمي پاور پلانټونو د افادیت د بیانولو په مهال وویل چې دا رجحان په نړیواله کچه روښانه کیږي. نوموړي په ویانا کې د پاکستان اټمي انجینرانو د روزنې او د هغوی د وروستیو لاسته راوړنو حال په داسې ټکو کې وویل. اصل میں ان پاس ایک پلانٹ تھا پہلے، اور اس وقت جو آئی اے کی ہے جی پوری دنیا میں وہ یہ کہ ہائیلی انرچ یورینیم ہے اس کو ختم کیا جائے. جو پہلا پلانٹ تھا وہ ہائیلی انرچ یورینیم تھا کیونکہ ظاہر ہے اس کو مس یوز کیا جا سکتا ہے. اب اس کو میں اس وقت آئی اے میں جب میری پوسٹنگ تھی وہاں ویانا میں تو انہوں نے کہا تھا بھی آپ ایسے کریں اس کو ختم کر دیں. میں نے بھائی ختم کر دیں تو وہ تو میڈیسن ہر ہفتے تو مریض ہمارے کیا کریں گے. تو اس وقت یہ طے ہوا کہ اس کو کنورٹ کریں گے لو انرچ یورینیم پہ، اور آپ کو ایک اور پلانٹ جو ہے نا لو انرچ یورینیم کو. تو میں نے یہ کہا جی پہلے وہ پلانٹ آپ دیں لو انرچ یورینیم کا تاکہ ہم یہ بند نہ کرنا پڑے، اور ایسے ہی ہوا. تو اب ماشاءاللہ اتنی اس میں سفیشینٹ ہے کہ آپ اس قابل ہیں. پاکستان موسمیاتي بدلون لسترې ننګونې سره مخ دی چې په اړه د پاکستان نیوکلیر سوسایټي صدر ډاکټر محمد طاهر خلیق ویلي چې دوی به دې لړ کې د پنجاب پوهنتون او نړیوالو ادارو سره په ګډه کار کوي. پنجاب یونیورسٹی میں جو کلائمیٹ کا ادارہ ہے وہاں پہ بھی ہم نے سیمینار کیا، ان کے ساتھ ایم او یو سائن کیا، ہم مختلف لیکچر بھی ارینج کروائے ہیں. اس کے بعد بھی انٹرنیشنل جو اس سلسلے میں جو ہوتے ہیں ایکٹیویٹیز اس میں بھی پارٹیسپیٹ کرواتے ہیں لوگوں کو. اور ہمارے جو کیونکہ یہاں پہ کچھ ایکسپرٹس ہیں ہمارے ساتھ جو کلائمیٹ پہ بڑا اچھا نالج رکھتے ہیں، تو بس ہمارا یہیں تک ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں میں اس کے لیے بھی اویئرنیس پیدا کریں. اس کے لیے بھی ہم سیمینار وغیرہ اس میں شامل کرتے ہیں باقاعدہ کہ کس طرح سے کلائمیٹ پہ جو ہے نا ہم کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کا تعلق نیوکلیر سے بھی ہے. ہمارا جو نیوکلیر ایکٹیویٹیز ہے نیوکلیر، کیونکہ یہ جو ہے نا کلائمیٹ کے لیے بڑا اچھا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ اس میں کوئی زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ یہ جو کچھ دوسرے فاسل ایلیمنٹس نکلتے ہیں اس میں یہ اس سے جو ہے نا یہ بہت زیادہ نیوکلیر جو ہے نا اس سے بہتر ہے انوائرمنٹ کے لیے. تو یہ بھی ایک طرح سے ہماری جو ہے نا اویئرنیس ہے جو ہم پیدا کرتے ہیں لوگوں میں. د نیوکلیر ویسٹ په اړه وقار احمد بٹ ویل چې دا د پاکستان لپاره دومره لویه ستونزه نه ده. اوس هم موږ په دې اړه نړیوالو کارپوهانو سره مشورې کوو. پرٹیکولر اسپیسیفک جو پوائنٹس ہیں جیسے پہلے نیوکلیر پاور کا ذکر میں نے کر دیا. اگلا ہم یہ سوچ رہے تھے کہ بھئی اس کے اوپر نیوکلیر ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر جہاں پہ بھی جاتے ہیں بہت زیادہ ہمارے بور ہوتا ہے. تو ہم نے اب یہ سلسلہ کیے جو ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں ان کا 30-40 سال کا ایکسپیرینس ہے ان کو بلائیں گے اور وہاں پہ اپنا تھوڑا سا اپنا بیان کر کے اس کے بعد کم از کم 1 گھنٹے کی ڈسکشن ہوگی. وہ سارے لوگ جو اس سے ریلیونٹ ہیں جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں سارے اسٹیک ہولڈر کنٹری سے آ کے تو وہ ڈسکس کریں گے کہ بھی اس میں کیا پرابلم کیا ہے اور کس طریقے سے اس کو ویسٹ مینجمنٹ کو. ابھی تک تو ہمارے نیوکلیر ویسٹ کا اتنا ہے ہی نہیں، وہ جتنا ڈمپ ہے وہ سارے کا سارا اسی ریئیکٹر کے اندر ہی موجود ہے. دا مهال د پاکستان نیوکلیر سوسایټي د حیاتي غړو شمیر له زرو څخه زیات دی. د ادارې مدیران هڅه کوي چې د دغه دایره نور هم پراخه کړي ترڅو ملي اټمي ټیکنالوژي په بیلابلو برخو کې ہم پرمختگ اکڑی. ہماری پاکستان نیوکلیر سوسائٹی جو ہے نا یہ پبلک اویئرنیس بھی کر رہی ہے. اور دوسری بات ہے ہمارے پاس ایکسپرٹیز اتنی ہیں کہ ہمارا ایک کام ہم نے یہ شروع کیا کہ انڈسٹریز اکیڈمیا اور R&D انسٹیٹیوٹ کی لنکیجز وغیرہ اس میں جن ڈیولپمنٹ بورڈ کے ساتھ انشاءاللہ ایم او یو سائن ہونے والا ہے. تو کسی بھی سائنٹسٹ انجینئرز کوئی بھی ہو وہ ہمارا پاکستان نیوکلیر سوسائٹی میں ہمارا کیا نام ہے ممبر بنے اور ہمارے ساتھ یہ تعاون کرے. اور یہ بہت ہی ایسا کام ہے جو کہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں ترقی میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. کتونکو دا پروګرام هم په دغه ځای پای ته رسي. تر بله پروګرام ستاسو نه اجازه غواړو. د الله په امان.